ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، وہ پیسے کی قربانی ہو اور جان کی قربانی ہو، جس طرح کے بھی ہو، ہم میدان میں حاضر ہیں اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ الیکشن بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ پیر صاحب، موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شفاف ابھی یہ تو میدان لگنے والا ہے اور اسی کے سامنے آ چکے۔ پیر صاحب، جس حلقے میں آپ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے اعلان کرنے کے بعد کافی ہلچل ہے حلقے پورے میں، کیا سمجھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو کس حوالے سے لوگ سپورٹ کریں گے، اور اقتدار میں آنے کے بعد تحریک لبیک کا اگر صاف شفاف الیکشن ہو کسی کھلے میدان میں، اگر پبلک کو اکٹھا کر دیا جائے تو الیکشن کروانے کے بغیر ہی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو لوگ دین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو دوسری تحریکوں کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ، عالمی کفر کے خفیہ نظام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ کلمہ حضور علیہ السلام کے سامنے لکھا ہوا ہے، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ کلمہ وہی آپ کے سامنے ہے۔ جو کلمے کے ساتھ کھڑا ہے، جو دین کے ساتھ کھڑا ہے، نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے میدان میں حاضر ہے، وہ ایک طرف ہو جائے، اور دوسرے لوگ جو پی ٹی آئی، نون لیگ، کاف لیگ، پیپل پارٹی نون کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرف ہو جائے۔ تو آج بھی تحریک لبیک پاکستان ون کرتا ہے انشاءاللہ۔ قادری تنظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے نے یہ بات بتا دی ہے کہ عالم اسلام کا وہ سب سے بڑا جنازہ اس لیے نہیں کہ وہ عالم دین تھے، اس لیے نہیں کہ وہ مفتی تھے، اس لیے نہیں کہ وہ شیخ الحدیث تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ امت کو تحریک دے کے نظام یہ کفریہ نظام کو مسترد کرتے ہوئے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے میدان میں تھے، اور انہی کے ان نظریات کی حمایت کرتے ہوئے لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ یہ کروڑوں لوگوں کا یہ جنازے میں بھی شامل ہونا، اور اس سے بعد ہمیں آج تک وہ لوگ مل رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں افسوس ہے کہ ہم جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے جو لوگ کروڑوں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ چاہتے ہیں کہ حضور کا دین تک پڑے۔ تو پیر صاحب، کیا مرکزی امیر حافظ صاحب حسین رضوی صاحب بھی کسی الگ سے وہ اٹک سے، باول نگر سے، مختلف تقریباً 4 حلقہ جات سے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہوں گے یا ہو جائیں گے۔ تو پیر صاحب، خصوصی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو؟ جی بالکل پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ ملک پاکستان بناتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے صرف دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اور جو ہمیں ووٹ نہ دیں، تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، لیکن امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں تو کم از کم اپنے بزرگوں کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، دین کے ساتھ وفا کرتے ہوئے آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، حضور کے دین کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ملک پاکستان میں بسنے والے، بلکہ پورے عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں ہر حال میں دین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی تو ہماری حکومت نہیں بنی، تو ہمیں ابھی یا رسول اللہ بھی آپ اجازت دیں، ہم کلمہ خاموشی سے پڑھتے ہیں، چھپ کر پڑھتے ہیں، بلکہ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، گردنیں کٹائی ہیں، بازو کٹائے ہیں، اپنا خاندان قربان کیا ہے، لیکن دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم بھی دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہار جیت اپنی جگہ پر ہے، مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا، جیت اپنی جگہ۔